أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 246 ہے، 246، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 اور 91 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی معنی دیکھیے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، بعد ایمانہم، اپنے ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا، تو لن تقبل، قبول نہیں کیا جائے گا ہرگز، توبتہم، ان کی توبہ، وَأُولَئِكَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہم الضالون، جو گمراہ ہیں۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وماتوا، اور وہ مر گئے، وہم کفار، اس حالت میں کہ وہ کافر ہی تھے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ، ان میں سے کسی سے بھی قبول نہیں کیا جائے گا، مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، چاہے وہ زمین بھر سونا ہی پیشکش کریں، وَلَوِ افْتَدَى بِهِ، چاہے وہ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اس چیز کو پیش کریں، زمین بھر سونا پیش کریں، جب بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ وہ لوگ ہیں جن پر دردناک عذاب ہوگا، وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پوری آیت کا، دونوں آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ جن لوگوں نے ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، ان کی توبہ ہرگز قبول نہ ہوگی۔ ایسے لوگ راستے سے بالکل ہی بھٹک چکے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور کفر ہی کی حالت میں مر گئے، ان میں سے کسی سے زمین بھر سونا بھی اگر وہ دیں، قبول نہیں کیا جائے گا، خواہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے اس کی پیشکش ہی کریں۔ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اور ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بزرگان محترم، ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور کفر ان کا بڑھتا ہی چلا گیا، اور پھر کفر ہی کی حالت میں مر گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وعید بیان کی ہے۔ پچھلی آیت میں
جو بات بتائی گئی تھی وہاں گنجائش دی گئی تھی ان لوگوں کے لیے جو ایمان میں تھے، پھر اس کے بعد کفر میں چلے گئے، پھر اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، ایمان میں آ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد کفر کیے، کفر کرنے کے بعد بجائے واپس لوٹنے کے ایمان کی طرف، ان کا کفر بڑھتا ہی چلا گیا۔ جیسے شریر قسم کے، فاسق قسم کے جو یہود نصارہ تھے، جنہوں نے کفر بات مانی، پھر اس کے بعد کفر کیا، اور پھر ان کے کفر میں وہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک بات قطعی طور پر بتا دی کہ اب توبہ کا دروازہ ان کے لیے بالکل کھلا نہیں، لن تقبل توبتہم، ان کی توبہ کو ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ، ان کے اوپر گمراہی کی مہر لگا دی گئی کہ یہ لوگ گمراہ ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور بات بتا دی کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں مر گئے، اب قیامت کے دن وہ آئیں گے اور اگر یہ پیشکش کریں گے کہ بھئی زمین پر سونا ہم تمہارے اللہ تعالیٰ کی خدمت میں رشوت کے طور پر پیش کر دیں گے، تو گنجائش تھوڑی رہے گی کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بتاتے ہیں کہ جو لوگ کفر کریں، کفر ہی کی حالت میں اس دنیا سے مر کر چلے جائیں، قیامت کے دن اگر یہ لوگ زمین بھر اتنی مقدار میں سونا بھی اگر پیش کریں گے اپنی جان چھڑانے کے لیے، تو ان کی توبہ کو قبول نہیں کیا جائے گا، ان سے یہ رشوت قبول نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قطعی فیصلہ سنا دیا کہ اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، وما لہم من ناصرین، اور ان کی کسی بھی قسم کی کوئی مدد نہیں ہوگی، ان کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا قیامت کے دن۔ ایسا نہیں ہوگا کہ بڑے آدمی ہیں چلو ان کی کوئی مدد کرنے کے لیے آ جائے گا، کسی کی کوئی مدد نہیں، وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں اس آیت سے سبق حاصل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ اسی لیے ایک حدیث سکھائی، ایک دعا سکھائی گئی، اللہم وفقنا خیر التوفیق وعمل الاخلاص وحسن الخاتمہ۔ یہ دعا اللہ تعالیٰ سے بار بار کرتے رہیے۔ فتنے کے دور ہیں، پتہ نہیں کسی فتنے کا ہم کوئی شکار ہو جائیں، اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیجیے، اپنے آپ کو اللہ کی طرف کے سپرد کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم مانگتے رہیے، اور اس بات کی دعا مانگتے رہیے کہ اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما دیجیے، اللہم وفقنی خیر التوفیق، اے اللہ ہمیں نیک توفیق عطا فرما، وعمل الاخلاص، اخلاص والا عمل جو ریاکاری سے بالکل پاک اور صاف ہو، ایسا عمل ہمیں عطا فرما، ایسے عمل کی توفیق عطا فرما، وحسن الخاتمہ، اور بہترین خاتمہ، اچھا خاتمہ ہمارا ہو، اور اچھے خاتمے سے مراد یہ کہ آدمی ایمان کے ساتھ، ایمان کی حالت میں اچھے عمل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پاک بارگاہ میں پہنچے موت کے ذریعے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔